وہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں چیزیں کرنی ہیں. ہمیں اس کو ڈیپن کرنا ہے, ہمیں اس کو براڈن کرنا ہے. براڈننگ کی بات میں نے کر دی, اس کو بار بار میں دہراؤں گا نہیں کہ جو سیگمنٹس باہر تھے ان سیگمنٹس کو ہم بتدریج لا رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہول سیلرز ریٹیلر سیگمنٹ میں وی آر آن ٹریک ان ٹرمز آف دا ریونیو وچ وی سیٹ ٹو دا فنڈ دیٹ وی ول کلیکٹ. تو اس لیے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. دوسرے میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنی ہماری لیکیجز ہیں نا, آپ اس کو لیکیجز کہہ دیں, آپ اس کو کرپشن کہہ دیں, جو بھی آپ نے نام دینا وہ آپ نام دے دیں. سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, یہ ساری لیکیجز ہم روک رہے ہیں, اس وقت ہم روک رہے ہیں تھرو دا ڈیجیٹلائزیشن پروسیس. اور یہ میں انشاءاللہ ڈیورنگ دس منتھ ہم ایک اور پریس کانفرنس کریں گے. اسلام آباد میں 1.5 مہینہ پہلے ہم نے FBR چیئرمین کے ساتھ یہ کانفرنس کی تھی. شاید آپ کے پاس وہ انفارمیشن آ گئی ہو کہ جو ڈیٹا ہے ہم اس ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں. بیوریج کی میں بات کر لیتا ہوں کہ اگر ایک کمپنی ہے بیسٹ ان کلاس, اور انہی میں سے ایک کمپنی ہے بیسٹ ان کلاس جو 6-7% پہ انپوٹ ٹیکس وہ انپوٹ لے رہی ہے, ایک کمپنی ہے 18%, تو یہ شوگر اگر 18% گئی تو یہ تو آپ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو یہ ہم اس بینچ مارک کے ساتھ چل رہے ہیں کہ یہ جو سیلز ٹیکس کی جو چوری ہو رہی ہے یہ کسی کو ہراس نہ کیا جائے, کسی کو کچھ نہ کیا جائے, لیکن ان کو بتایا جائے کہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو آپ کا بزنس ماڈل ہی نہیں چل سکتا اس طرح. تو ہم یہ لیکیج کو روک کے اور براڈن کر کے دیٹس ہاؤ وی ول ڈو دیٹ. کیا حال ہے میرے بھائی, ٹھیک ٹھاک ہو, خیریت سے ہو؟ لاسٹ ٹو کوسچنز بتائیے. اچھا جی, یہ تو بڑا آسان ہے, میرا آسان ہے. کل میرے بھائی نے, میں آپ کو عوامی ہے یا پرسنل ہے جو بھی ہے, کل صبح جو ایک کانفرنس تھی جو یہ SEC پی چیئرمین نے کی ہوئی تھی, دس واز آن ڈیٹ ریزولوشن اینڈ سالوینسی. تو میں نے یہی کہہ رہا تھا کہ ملک بھی سائیکلز میں جاتے ہیں, کمپنیاں بھی سائیکلز میں جاتی ہیں. دیکھیں کرنسی مارکیٹس, FX مارکیٹس, میں اس میں دو چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از ویری مچ دا پرویو آف دا سینٹرل بینک. The functioning of the FX market and the policy rate, ہمارا اس پہ ویو ہو سکتا ہے, but is the mandate of the central bank, number one. Number two, it has to be market led. آپ کے کہنے سے, میرے کہنے سے, ان کے کہنے سے ہم اپنی خواہش کا تو اظہار کر سکتے ہیں, but it has to be market forces and جو بھی ریئر ہے اس کے مطابق I'm sure اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی. آپ کا خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ وہاں ہو جائے, لیکن اس وقت as far as I'm concerned the currency is in a good place. میرے بھائی اور اس کا جو ہے وزیر اعظم صاحب بھی اور آپ بھی فخر سے ذکر کرتے ہیں, بالکل کریں, لیکن زمینی حقائق یہ ہے کہ سستی ترین دال بھی 300 روپے کی ہے, کھانے کا تیل 100 روپے لیٹر مہنگا ہو چکا ہے, انڈے 400 روپے درجن ہے, دودھ ڈبل روٹی ڈبل سینچری کراس کر چکی ہے, پاپے دودھ ڈبل روٹی بھی غریب عوام کی پوائنٹ سے دور ہو چکی ہے, ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہیں ہوئے. پھر مہنگائی میں کمی کی حکومت کی دعوت جو ہے غریب تو بڑی تیاری کر کے آئے ہیں اپنے پورے تو جو پہلی بات کہہ رہے ہیں تو آئی تھنک ان پرنسپل تو بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انفلیشن نیچے آئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے انٹرسٹ ریٹ اور وہ جو شرح سود ہے وہ نیچے آ رہی ہے, اس کا کمپنیوں کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن عام آدمی کے لیے. تو اگر آپ نے دیکھا ہو آج سے 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے, یہ اب جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں, جو آپ نے ابھی ذکر کیا میرے بھائی, بالکل ٹھیک ذکر کیا, اس کا ہم نے اب سٹینڈرڈ ایجنڈا آئٹم بنایا ہے. پچھلا جو ایجنڈا تھا اس سلسلے میں, اس میں ہم نے پوری ایک مفصل رپورٹ ECC میں پیش کی, ایگزیکٹلی ٹو یور پوائنٹ, کہ ہم نے 2 چیزیں اٹھائیں, وی پکٹن اینڈ پلسز, کہ ان کی انٹرنیشنل پرائسز نیچے آ رہی ہیں, فیول پرائسز نیچے آ رہی ہیں, سو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نیچے آ رہی ہے, اور چیزیں نیچے آ رہی ہیں, اور ان کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. So this kind of arbitrage is not right, which means کہ جو ہماری price control committees ہیں, they need to become more effective, because یہ middle man کو ہم arbitrage نہیں کرنے دیں گے. کیونکہ دیکھیں جو فیکٹ بیس ہے, ابھی آپ نے بتایا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور وہ جو ہم نے اس میں کیا تھا ECC میں جو پریزنٹیشن تھی, بیکاز دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں, ہم نے فیکٹ بیس ڈسکشن کرنی ہے.
تو ہمارا جو اکنامک ونگ ہے اس نے آ کے یہ پریزنٹیشن دی, اس کے بعد اب ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور پرائز کنٹرول کمیٹیز کے تھرو, اور ای سی کا یہ بالکل سینٹرل ایجنڈا ہوگا کہ جہاں بھی کوتاہی ہو رہی ہے, اگر پرائز کنٹرول کمیٹیز آر ناٹ ڈوئنگ دیئر جاب, دین وی ول ٹیک دیم ٹو ٹاسک, بیکاز دس ہیز ٹو گو ڈاؤن ٹو دا کامن مین. بس جی آخری پہ رہے گی اور 5 اور 7 کے کب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا, پی آئی کی پرائیویٹائزیشن آپ کے سامنے. سر یہ پیٹرول کی قیمت پہ جو IMF سیلز ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, تو وہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ سیکنڈلی یہ بھی اوورسیز نہیں, ہمارے اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. یار مجھے, میں ان کے ساتھ ملتا ہوں, آپ کو خبر کہاں سے آتی ہے مجھے آئی ہیو نو آئیڈیا, لیکن کوئی اس پہ کوئی بات نہیں ہے, واقعی کوئی بات نہیں. جی جی کون سی بات ہے؟ یہ پہلے کوارٹر کی وہ ہم آپ کو ڈیٹیلز دے دیں گے, اس میں ایک سبسٹینشیل حصہ ہے, بٹ ویل گیو یو دیٹ. سر یہ بتائیے سر اکانومی 4% سے کب تک رہے گی, اکانومی 4% کب تک رہے گی, اور 5 سال میں کب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن جو ہے کامیاب نہیں ہو پائی آپ کا اس پہ. اچھا جی, دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا کہ اس سال ہمارا جو ہے یہ ہمارے اپنے ویوز ہیں. ابھی میں گورنر صاحب کی بات سن رہا تھا, تو وہ اسٹیٹ بینک کا ویو ہے کہ پہلے ہمارا خیال تھا 2.5%, لیکن ول بی ناؤ لٹل اوور 3%. لیکن میں نے پہلے ذکر کیا, اور یہ آپ چونکہ سب کور کرتے رہتے ہیں اکانومی کو, تو آپ میرے سے بہتر اس کو جانتے ہیں. آج سے 3 سال پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جی ہم اس کو بس اسٹیبلائزیشن, ہم اس کو گروتھ کر دیں گے. تو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا کہ یہ ہمیں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, کیونکہ ساری اکانومی امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے. وین اٹ ہیٹس اپ اور آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ ایک سرٹن لیول پہ چلی جاتی ہیں, یو گیٹ اسٹریٹ انٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم. تو اسی لیے اب ہماری جو سارا فوکس ہے کہ یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی. جو ایف ڈی آئی بھی آئے گی, وی آر ویری گریٹفل جو بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, لیکن دیٹ آلسو ہیز ٹو بی ایفیشینٹلی لیڈ, کہ وہ آئے کہ ہمارے جو 25 کروڑ عوام ہیں اس کے لیے لوگ آ رہے ہیں, کہ اٹس اے بگ مارکیٹ, میڈ ان پاکستان از ویری امپورٹنٹ, بٹ دیٹ میڈ ان پاکستان آلسو ہیز ٹو بی ایکسپورٹڈ انٹو ہبس. بہت ہمارے پاس ہر چیز کی گنجائش ہے, مڈل ایسٹرن مارکیٹس, افریقن مارکیٹس, تو ایون دو دیٹ ایف ٹی آئی دیٹ ہیز ٹو کم ان ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ, تاکہ ہم یہ کرنسی مس میچ میں نہ جائیں. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی. تھینک یو جی.